بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، بڑی دکھ بھری ایک خبر سے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ انڈیا نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے KPK میں ہمارے نوجوانوں پر جو معمول کا گشت کر رہے تھے حملہ کر دیا، جس میں ایک لیفٹیننٹ اور ایک میجر اور 9 سپاہی، حوالدار، لانس نائک ان عہدوں پر فائز ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ، ہمارے نوجوان، ہمارے فوجی اس مادر وطن پر اپنی جان قربان کر گئے، شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ ناظرین، کب تک یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی؟ کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ کیا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیوں نہ اس کا حل نکال لیا جائے؟ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس مسئلے کے حل میں کیوں نہ استعمال کر لیا جائے۔ دونوں ممالک میں کشمیر کا جھگڑا ہے، کشمیر کے معاملے پہ ایسی مصالحت ہو جائے کہ پاکستان بھی ترقی کی راہیں طے کرے، تمام منازل طے کرے، اور بھارت بھی ترقی کی تمام منازل طے کرے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے ساری عمر لڑائی جھگڑے میں ہی گزار دینی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ارباب اختیار کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور کچھ ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ دونوں ممالک ایک پیج پر آئیں اور ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر والا مسئلہ حل کیا جائے۔ اگر فلسطین والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کشمیر والا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں یہ دونوں ممالک کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ بھارت میں بھارت کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب ہمارے اتنے قیمتی نوجوان جن کی شہادتیں ہو گئی ہیں، کیسے ہم اس چیز کو برداشت کریں؟ کیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ برداشت کرے؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ جعفر ایکسپریس پر بھی دہشت گردوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے پٹڑی کے اوپر بارودی مواد نصب کیا ہوا تھا۔ بارودی مواد پھٹنے سے ہماری 4 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، ٹرین الٹ گئی، 7-8 جو ہے وہ زخمی لوگوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی شہادت ہوئی ہو۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی نقصان ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ میرے علم کے مطابق تمام دہشت گردی بھارت ہی کر رہا ہے، بھارت ہی ہمارے لوگوں کو بھی استعمال کر رہا ہے اور افغانستان کے دہشت گردوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان بالکل خاموشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے۔ طالبان کو بخوبی پتہ ہے کہ بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے افغانستان سے حملہ کرنے کے۔ وہ تمام دہشت گرد جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ان کے سارے تانے بانے ہماری تمام ایجنسیز کے پاس موجود ہیں کہ وہ کن کن لوگوں سے رابطے میں ہیں، ان کے کس طرح سے وہ ادھر سے انٹر ہوتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہ سپہ سالار جو ہیں، ہماری افواج جو ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، میرے علم اور یقین کے مطابق 2025 میں کم از کم
پاک فوج نے 150 سے زیادہ ملٹری آپریشن کیے ان دہشت گردوں کے خلاف، اور میرا خیال ہے کہ لا تعداد دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ جیسے آپ مکھیوں کو ایک چھتے سے اڑائیں اور مارتے جائیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ ان کی جڑیں ختم کرنے کے لیے ہمیں افغانستان سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں افغانستان کو وارننگ دینا پڑے گی کہ اگر اب آپ کی سرزمین سے دہشت گردوں کی انٹری پاکستان میں ہوئی تو پھر ہمارا اعلان جنگ ہے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ افغانستان کی مرضی کے بغیر بھارت ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس کے دہشت گرد ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ دشمن 24 آور حملہ آور ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ناظرین، صنم جاوید جو کہ کبھی ایک ٹک ٹاکر تھی، اس کی بہن بھی، یہ پی ٹی آئی کا بڑا جو ہے نا، سمجھ لیں کہ اس وقت کو اہم رکن بن چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جیل میں تھیں اور الیکشن بھی جیت گئیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ صنم جاوید کو گزشتہ رات کینٹ سے گرفتار کر لیا گیا، جو کہ موسٹ وانٹڈ تھی، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے مخبری کر کے اس عورت کو گرفتار کرا دیا۔ یہ اپنی ہی جو پارٹی ہے اس کے اندر یہ جو کھچڑیاں پک رہی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان دیا جا رہا ہے، یہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کرنا بڑی ضروری ہے ناظرین، کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہوگی تب میں کسی سے ملوں گا۔ اور ان کا کوئی 9 مئی والا کیس بھی آج چل رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا کہ میں صحت یاب ہو کر دوبارہ آپ کو بلاؤں گا، پھر آپ کی بات سنوں گا، اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا۔ ناظرین، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے، جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو تحریک انصاف سے وابستہ ہے، تمام لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ لوگ اس وقت کچھ برا سوچنے پر مجبور ہیں۔ لوگ اس وقت آزاد کشمیر کی طرز کا انقلاب لانے کا سوچ رہے ہیں۔ میرا ارباب اختیار کو مشورہ ہے کہ خدا را اس طرح کا کام ہونے سے پہلے فیصلہ کریں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک اس وقت کسی خونی انقلاب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں خون ریزی ہو اور ہم آپس میں ہی لڑیں اور اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، عمران خان کو آسان سا راستہ دیں، اس کو باہر آنے دیں، اس کے ساتھ آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ آپ کو اتنے بڑے نام محمود خان اچکزئی نے حلفاً گارنٹی دی کہ میرے کھاتے میں یہ چیز ڈال دیں، میں عمران خان کو سمجھا لیتا ہوں، عمران خان کو آزاد کر دیں، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ناظرین کہ آزاد کشمیر میں 5 دن کی سٹرائک نے ان کے تمام مسائل حل کر دیے۔ اب دوسرے پاکستان اتنا بڑا ہے، 25 کروڑ آبادی ادھر ہے اور 25-30 لاکھ سے ساری ادھر ہے کشمیر میں، تو آپ دیکھ لیں کہ 25-30 لاکھ لوگوں میں سے اگر 5-10 ہزار لوگ بھی منظر عام پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اپنی بات منوا کر پیچھے ہٹے ہیں۔ تو ہم اگر پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے ایسٹیمیٹ کر لیں کہ 1 لاکھ بندہ اگر نکل آیا نا جس دن باہر، اور سب نے سروں پر کفن باندھ لیے، تو پھر یہ عمران خان کو رہا کروا کر ہی جائیں گے، لیکن اس وقت تک پاکستان کا بے شمار نقصان ہو چکا ہوگا، اور وہ نقصان تا حیات ہم پورا نہیں کر سکیں گے۔ دوبارہ گولی چلے گی، دوبارہ اپنے لوگوں کا خون بہے گا۔ میرا ارباب اختیار کو مشورہ ہے کہ عمران خان کو
کوئی آسان سا راستہ دے کر رہا کر دینا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے لائے عمل بنانا چاہیے۔ ہم ترقی کیسے کریں گے، ہمارا ملک ترقی کی منازل کیسے طے کرے گا، ہمیں یہ سوچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ نومبر میں ایک بہت بڑی کال دینے جا رہا ہوں، تو اس کال کو سمجھیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سارے ہی تنگ آ چکے ہیں کہ بھئی کورٹ کیس بھی ہم نے سارے پروسیڈ کر لیے، تمام کیسوں میں ضمانت ہو گئی، 2 کیس ایسے ہیں القادر والا تو شاہانہ 2، یہ جو لگنے ہی نہیں دیے جا رہے، ان کے لگنے کا مقصد ہے رہائی، تو لگنے دیں، ہونے دے رہائی، کیا ہو جائے گا؟ عمران خان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، تمام ادارے ہمارے ہیں۔ اس ملک میں اس وقت جو حکمران ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، تمام پاکستانی ہیں۔ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ارباب اختیار سے میرا سوال ہے کہ بڑا دل کریں، عمران خان کو رہا کریں۔ یہ پوری امت مسلمہ کا یہ لیڈر ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، آنے دیں، نہ ظلم کریں۔ لوگ اس وقت کسی اور راستے پر نکلنے کا سوچ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے، عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کی طرف جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے دن پورے ہو چکے ہیں اور وہ اچھے سی ایم ثابت ہونے میں مسلسل ناکام رہے ہیں۔ پچھلا ٹنیور 2 دفعہ پی ٹی آئی نے حکومت کیا، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ تیسرا ٹنیور چل رہا ہے پی ٹی آئی کا مسلسل کے پی کے میں۔ کے پی کے اس ٹنیور میں خاصی کمزور نظر آئی۔ کے پی کے میں اس سے پہلے 2 ٹنیور جو چلے ہیں اس میں کافی ڈیلیور ہوا، کافی لوگ مطمئن ہوئے، خوش تھے، عوام خوش تھی، تو دوسری دفعہ مینڈیٹ پھر پی ٹی آئی کو ملا، تیسری دفعہ پھر مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا، لیکن علی امین گنڈا پور کا جو مینڈیٹ ہے اس کو عوام جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے اچھا سی ایم ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ فلموں والے سین چلتے رہے ہیں لیکن عوام خاصی ناراض ہے۔ اس کا ایک بڑا ثبوت آپ نے لاسٹ والے جلسے میں دیکھا ہوگا کہ عوام نے ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے تھے کہ وہ سی ایم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ سی ایم نے ڈیلیور نہیں کیا، سی ایم نے وہاں پہ وہ والے کام نہیں کیے جو عوام توقع کر رہی تھی۔ بتایا جا رہا ناظرین کہ اگلے 24 گھنٹے میں علی امین گنڈا پور کو چینج کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ کوئی اور کے پی کے سے منتخب شدہ کوئی وزیر، کوئی ایم پی اے، اس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کر دیا جائے گا۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ علیمہ باجی کا فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے عمران خان اس فیصلے سے اختلاف کریں اور علی امین گنڈا پور کو مزید کوئی ٹائم مل جائے۔ لہٰذا آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ آپ نے پہلے بھی بہت محبت کی ہے، بے شمار آپ نے محبت کی ہے، مزید بھی محبت کی توقع ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔